بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے اللہ پاک کے کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جو دوست میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ تو چلیں کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ چاچا نے تھکی تھکی سانس لی اور اپنا سر میز پر رکھ دیا جیسے بہت طویل سفر طے کر کے آیا ہو۔ حسن جو دم سادے یہ ساری داستان سن رہا تھا، اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ چاچا یہ کیا کہانی سنا رہے تھے تم مجھے؟ چچا نے آنکھوں کو گول گھماتے ہوئے عجیب طرح مسکراتے ہوئے حسن کو دیکھا اور منہ نیچے کر لیا۔ بول دو کہ یہ سب جھوٹ ہے، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اگر تم برگد کے درخت پر لٹکنے والی عورت کا حلیہ ذہن میں تازہ کرو گے تو تم کو معلوم ہو جائے گا میں نے سچ کہا ہے یا جھوٹ۔ ساتھ اس لالٹین والی بچی کو بھی یاد رکھنا۔ اور حسن کو چری ہوئی باچھیں اور آنکھوں کی جگہ دو گھڑے یاد آ گئے۔ ساتھ ہی ایک پاؤں والی بچی بھی۔ اوہ نہیں، یہ ممکن نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج کے زمانے میں یہ سب۔ حسن نے ہجانی لہجے میں چچا کی طرف دیکھتے ہوئے تقریباً چیختے ہوئے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کیا ہوا؟ چائے والا بھاگتا چلا آیا۔ کچھ نہیں، جاؤ تم۔ حسن بکھلا سا گیا۔ چھوٹو کے جاتے ہی وہ چچا کی سمت متوجہ ہوا، لیکن پھر وہ راجو، وہ گرو کا کالا بلہ سب یاد رکھنا حسن، اس دنیا کا ایک صاف اور سچا اصول ہے، بدی کا بدلہ بدی، اچھائی کا بدلہ اچھائی، اور کوئی انسان کسی سے برتر نہیں۔ اوپر والے نے کے نزدیک سب برابر ہیں۔ یہ جو ہم اپنی ذات پات دھن دولت کے چکر میں انسانوں کی تفریق کرتے ہیں نا، یہ اصل بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ چچا سانس لینے کو رکا اور تھکے انداز میں گردن پیچھے کی سمت ڈالی۔ قدرت کے ان اصولوں سے جو ٹکرائے گا اس کا ہار راجو اور جگن جیسا ہوگا۔ لیکن چاچا تم کو یہ سب اتنی تفصیل سے کیسے معلوم؟ حسن نے جھجک کے پوچھا۔ پہلے تم کو راجو کا حال نہیں بتا دوں؟ چچا نے پرسرار انداز میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کیا ہوا راجو اور اس کی بچی کے ساتھ؟ حسن نے بےتابی سے سوال کیا۔ دراصل راجو نے اس بچی پر وہی عمل کیا تھا جو اس کے گرو جگن ناتھ نے روپا دیوی پہ کیا تھا، یعنی وہ زندہ تھی لیکن کسی اور دنیا میں، اور بعد کے کچھ واقعات نے بتا دیا وہ اب روپا دیوی کے مقابلے میں ہر ایک بے گناہ کی مدد کرنے آن پہنچتی ہے جو انجانے میں اس جگہ پورنماشی کے سمے پھنس جاتا ہے۔ خیر پھر ہندوستان کا بٹوارا ہوا تو یہ جگہ نئے ملک میں آ گئی۔ بٹوارے کے وقت نہ جانے کتنے خاندان اجڑے، لوگ بچھڑے، قتل ہوئے، کیا نہیں ہوا، ظلم خون اشام، وہ تاریخ لکھی گئی جو رہتی دنیا تک انسانیت کو شرمندہ کرتی رہے۔ اور اسی خونی ہجرت کے وقت ایک دن راجو کی جھونپڑی کے پاس ایک انجان عورت ماں بنی۔ نہیں معلوم کون سے دھرم کی تھی، کس ذات کی تھی، بس بچہ پیدا کرتے ہی وہ پرلوک سے دار گئی۔ بنا کچھ کہے، بنا کچھ بتائے راجو نے پہلے انتظار کیا کہ جس کا بچہ ہے وہ آ جائے، لیکن جب کوئی نہیں آیا تو اس نے اس بچے کو پالنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ 14 سال کا ہوا اسے عجیب و غریب واقعات کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ کبھی وہ دیکھتا برگد کے درخت تلے کوئی عورت الٹی لٹکی ہے اور سامنے ایک ٹانگ والی بچی لالٹین لیے ہوئے ہے، تو کبھی وہ دیکھتا ایک کالا بلہ اسے اپنے پاس اشارے سے بلاتا ہے، لیکن لالٹین والی بچی عین وقت پہ آ کے اس بلے کو بھگا دیتی ہے۔ ظاہر ہے اس کی بات پر کوئی یقین نہیں کرتا سوائے راجو کے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا یہ لوگ کون ہیں اور اس بچے کے پیچھے کیوں پڑے ہیں۔ راجو نے اس بچے کو بہترا سمجھایا، اگر کبھی حقیقت میں ایسا ہو تو لالٹین والی بچی کی بات سننا، اس کے کہے پہ چلنا، نہ کہ سفید کپڑے والوں عورت کی طرف جانا۔ لیکن اس نے نہیں مانا اور وہ بھی راجو کو چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ انتقام کی وہ شکل تھی جو شاید روپا دیوی نے راجو کے لیے پسند کی تھی۔ بڑی پوری دنیا میں ایک بھی فرد راجو کا نہیں تھا جو وہ جس سے بھی 10 منٹ بات کرتا اس کے خاندان کے ساتھ کچھ نہ کچھ حادثہ ہو جاتا تھا۔ رفتہ راجو سمجھ گیا اور وہ خود ہی سب سے کنارہ کش ہو گیا۔ چاچا نے اداسی سے حسن کی طرف دیکھتے ہوئے بات ختم کی۔ تو کیا وہ راجو مر چکا ہے؟
حسن کا سوال سن کے چچا کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ جب تک 100 سال کا نہیں ہوتا مرنا اس کی قسمت میں نہیں ہے، اور 100 سال کے بعد پھر اس کی مرضی، وہ مرنا چاہے یا اپنے گرو سے سیکھا جاب کسی اور کو سکھا کے امر ہونے کی کوشش کرے، تو وہ بھگوان کی کرپا سے وہ 100 سال کا ہو ہی گیا۔ کب؟ حسن کے منہ سے بے اختیار نکلا، کل۔ کہاں ہے وہ؟ حسن نے سرسراتی ہوئی آواز میں چاچا کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تیرے سامنے بیٹھا ہے۔ چاچا نے رسان سے حسن کو دیکھا اور اداسی سے مسکراتے ہوئے الوداعی نگاہیں ہر جگہ ڈالی۔ حسن کے ہاتھ سے چائے کی چینک گر گئی، بے ساختہ اسے اٹھانے کو جھکا تو میز سے ٹکرا گیا۔ مزید بکھلا کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میز سے ٹکرانے کے باعث چائے کا پیالہ اور پیتل کا گلاس بھی نیچے گر کے شور مچانے لگے۔ یہ سب دیکھ کے پتو فوراً حسن کی سمت لپکا۔ اسے پہلے ہی چھوٹو نامی بچہ حسن کے چیخنے کا بتا چکا تھا۔ کیا ہوا حسن بھائی؟ فتو کھوکھے والے نے گھبرا کے حسن کو جھنجھوڑا، ساتھ ہی ترچھی نظروں سے کپ کو دیکھ کے اپنے نقصان کا اندازہ لگایا۔ حسن نے سٹ پٹا کے نیچے گرے پیتل کے گلاس کو دیکھا اور سامنے بیٹھے چاچا جو لیکن وہ ہوتا تو نظر آتا۔ چاچا، او چاچا! کون سا چاچا؟ بھیا کیا ہوا تم کو؟ جب سے آئے ہو نہ جانے کس سے باتیں کیے جا رہے ہو؟ کیا؟ حسن نے چیخ کے فتو کو گورا۔ میں اتنی دیر سے قبرستان والے چاچا سے باتیں کر رہا تھا، تمہیں وہ نظر نہیں آ رہے تھے کیا؟ کیوں مذاق کر رہے ہو بھیا؟ ان کا تو کل انتقال ہو چکا، تم کیسے ان سے باتیں کر سکتے ہو؟ حسن کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ لیکن وہ ابھی ادھر، ہاں تم نہ جانے کیا بولے جا رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، شاید رات کے جاگے ہو اسی لیے۔ فتو نے زمین پہ گری چینک اور پیالی کی کرچیاں اٹھاتے بولا۔ سب جانتے تھے وہ فوج میں تھا اور یقیناً چھٹی ملتے ہی گاؤں بھاگا چلا آیا تھا۔ فتو، میں قسم کھا سکتا ہوں، تو میرا یقین کر، میں ابھی قبرستان والے چاچا سے ہی بات کر رہا تھا۔ اچھا بھیا، تم ٹھیک بول رہے ہو، اب جاؤ، فروزہ حالہ انتظار کر رہی ہوگی تمہارا، ہیں؟ حسن نے غائب دماغی سے فتو کو دیکھا۔ بھیا، ماں تمہاری فروزہ خالہ انتظار، جاؤ اب ادھر سے۔ فتو نے بیزاری سے ایک ایک لفظ پہ زور دے کر کہا۔ اچھا ہاں، لیکن وہ چاچا، تم نے میرا یقین کیا نا؟ حسن نے لاچاری سے فتو کی طرف اس یقین سے دیکھا جیسے اگر وہ ہاں کرے گا تو سارا معاملہ سلجھ جائے گا۔ فتو کو ایک دم حسن پہ ترس آ گیا۔ آؤ بھیا، ادھر آن کے ذرا دیر کو کمر ٹکا لو۔ حسن کسی بیمار لیکن کمزور انسان کی طرح لڑکھڑاتا ہوا فتو کے کھوکے کی سمت قدم بڑھانے کی کوشش کرنے لگا اور 2-4 قدم چلتے ہی بے ہوش ہو کر گر گیا۔ گرے ہوئے حسن کی باچھوں سے خون کی ایک باریک لہر سی بہہ نکلی۔ 25 سالہ شکیل، جو اپنے عزیز اور بچپن کے دوست حسن کی ناگہانی انتقال کے وقت گاؤں میں موجود نہیں تھا، وہ 1 ماہ بعد گاؤں آتے ہی اپنے دوست حسن کی قبر پر پھول چڑھانے قبرستان کے سفر پر گامزن تھا۔ اسے منع کیا گیا مغرب کے بعد سنسان راستے کو اختیار نہ کرنا، صبح ہونے دو، لیکن شکیل کو اپنے دوست کی سنگی ساتھی کی موت کا یقین نہیں تھا۔ شاید وہ اس کی قبر دیکھ کے ہی صبر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ پرانی یادوں کو دہراتے، دوست کو یاد کرتے شکیل کو بالکل ہی علم نہیں ہوا کب اس کے عین پیچھے جو برگد کا درخت ہے اس پہ آہستگی سے ایک عورت کا ہولہ نمودار ہو رہا ہے، تو قبرستان کی ٹوٹی دیوار کے پار ایسی روشنی ہچکولے کھانے لگی تھی جیسے کوئی ہاتھ میں لالٹین تھامے آگے بڑھ رہا ہو۔ تو دوستو، یہ تھا کہانی کا آخری حصہ۔ آپ کو یہ ساری کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا کیونکہ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ پھر کسی اور کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔